السلام علیکم ڈیئر لسنر، سونیا نائٹس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایڈٹ بائی زینب راجپوت، ایپیسوڈ 14۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ پرویز کی تدفین کے بعد وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ ذکیہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ برسوں کا ساتھ تھا، وہ کیسے یقین کر لیتی کہ ان کا شوہر ایسا برا انسان تھا۔ یسال کو تو ایسی چپ لگی تھی کہ وہ ساخت کسی بت کی طرح خاموش ہو گیا تھا، اور سفینہ تو بس اس کی خاموشی سے ڈر رہی تھی۔ محلے والوں نے تو میت پر آنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ کل تک جو لوگ ایزل کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آج ان کی زبان پرویز کی برائیاں کرتے نہ تھک رہی تھی۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ایزل کے گھر سے بھاگنے کے پیچھے بھی پرویز کا ہی ہاتھ تھا۔ یسال کے چند دوست ہی تھے جنہوں نے کفن دفن میں اس کی مدد کی تھی۔ وہ سارے دن کا تھکا ہارا رات کے آخری پہر لوٹا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سفینہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ نگاہیں جیسے ہی بکھرے حلیے میں بے بس سے آتے یسال پر پڑی، اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ کل تک جو لڑکا فخر سے سر اٹھا کر چلتا تھا، آج اپنے باپ کی حرکت کی وجہ سے وہ سر جھکائے ہوئے واپس لوٹا تھا۔ اس کے جھکے کندھے سفینہ کو تکلیف دے رہے تھے۔ سرخ چہرہ، بھیگی آنکھوں کے گوشے دیکھ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ یہ یسال! وہ چونکی، ایک دم سے جگہ سے اٹھ گئی۔ یسال جو بے جان سا فرش پر ڈھیر سا گیا تھا، اس کے یوں گرنے پر وہ خوف سے بھاگتی اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔ یہ یسال! رونے کے سبب سفینہ کی آواز گھٹ رہی تھی۔ ایک ہٹے کٹے مرد کو یوں بے بس ہوتا دیکھ اس کی بس سے باہر تھا۔ آپ اٹھیں پلیز، آپ کو اتنا تیز بخار ہے۔ اپنی سرخ ہو رہی نم آنکھوں کو رگڑتی وہ کپکپاتے نازک وجود کا حصار اس کے گرد باندھتے بولی۔ یسال نے ایک پل کو اپنے درد سے چور نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا۔ سفینہ بامشکل سے کھڑی ہوتے اسے سہارے سے کھڑا کر گئی، جس کا وجود بخار سے پھنک رہا تھا۔ پانی پی لیں یسال۔ اسے بیڈ پر اپنے سہارے سے بٹھاتی وہ ایک ہاتھ سے پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتی بولی، اور پھر گلاس اس کے لبوں سے لگا لیا، جسے وہ 2 گھونٹ بھر کر پیچھے کر گیا۔ یسال آپ ٹھیک نہیں، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اسے ٹھیک سے بستر پر لٹاتی وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھی، جب ایک دم سے یسال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سفینہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جس نے ادھ کھلی آنکھوں سے سر کو نفی میں ہلایا۔ سفینہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں سر دبا دوں آپ کا؟ وہ بے چین تھی، اس کی حالت اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ یسال نے اس کا ہاتھ بے حد نرمی سے تھامے اسے اپنے پاس کھینچا، اور پھر اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھتے وہ اپنا بخار سے تپتا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ سفینہ بے بس تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے، شاید اس کی تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ سفینہ جانتی تھی اسے سنبھال پانا مشکل تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ سفینہ نے بے ساختہ اس کے سر پر ہونٹ رکھے آنکھیں موند لیں۔ کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے؟ وہ روم میں آئی، بے حد پریشان دکھی تھی اسے۔ سفید قمیض جو اس وقت شامین میں زیب تن کی ہوئی تھی، اس کے بٹن بند کرتا وہ شاہانہ چال چلتا ایزل کی جانب بڑھا۔ گمگیر لہجے میں محبت فکر سموئے بولا۔ ایزل نے ایک دم سے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ دانستہ طور پر تہمینہ بیگم کی کہی کڑوی کسلی باتیں چھپا گئی تھی۔ سرخ لبوں کو دانتوں تلے کچلتی حجاب کے ہالے میں لپٹا وہ پرنور روشن چہرہ شاہ میر بیگ کی آنکھوں کی سرخی کو بڑھا گیا تھا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ ایک ہی قدم میں طے کیے اس کے بے حد قریب ہوا، اتنا کہ ایزل جو اس وقت اپنے آپ میں الجھی سی تھی، اپنے چہرے پر مقابل کی دہتی سانسیں محسوس کرتے وہ ہڑبڑی کے عالم میں پلکیں اٹھائے اسے دیکھنے لگی، جس کی گہری روشن نگاہیں ایزل کے صبیح چہرے پر ٹھہری ایک جذب کے عالم میں محبوب کا دیدار کر رہی تھیں۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ سفید سوٹ میں ملبوس وہ شاہانہ وجیہہ مرد انتہا سے زیادہ حسین دکھ رہا تھا۔
اتنے مہینوں کے ساتھ میں آج پہلی بار ایزل نے اسے کپڑوں میں دیکھا تھا۔ اب جب ہوش سنبھالا تو اس کا ایک الگ دلکش روپ اس کی نظروں میں تغیر برپا کر گیا۔ وہ حسین آنکھوں والی ساحرہ لڑکی دھڑکتے دل سے اس کے روشن چہرے کو ایک نظر دیکھتی نگاہیں پھیر گئی۔ مبادلہ دل کی چوری پکڑی نہ جائے۔ شاہ میر بیگ کی نگاہیں اس حسین آنکھوں کے ارتقاء سے ہٹی تو چھوٹی سی سرخ ہو رہی ناک اور پھر گال سے ہوتے گلابی گالوں پر آن ٹھہری۔ دل میں ایک عجب سا سرور تھا۔ وصل کی طویل گھڑیوں کے باوجود بھی وہ خود کو تشنہ لب محسوس کر رہا تھا۔ لکنگ بیوٹیفل بیوی، مگر اس وقت کسی کام سے جانا ہے۔ ہوپ سو کہ جلدی لوٹ سکوں اور پھر اپنی وائفی کو جی بھر کر دیکھنے کی حسرت پوری کر پاؤں۔ اس کا بھاری ہوا گمگیر لہجہ اس کے دل کی دھڑکنوں کی ہلچل کی عکاسی تھا۔ بے قرار ہو رہے انابی لب مقابل کھڑی ایزل کی شفاف ماتھے پر ثبت کیے وہ کئی ثانیے آنکھیں موند گیا۔ ایک سکون تھا جو لمس سے گردش کرتا اس کی روح تک میں سرسرایت کرتا گیا تھا۔ ماحول کی بڑھ رہی خندگی میں ان دونوں کی بے تحاشا بے ہنگم ہو رہی دھڑکنوں کے میل نے ایک الگ سا سماں باندھ دیا تھا۔ شاہ میر بیگ اپنے بے لگام ہو رہے جذبات پر بند باندھے اپنے دہکتے ہونٹ ایزل کے گال پر رکھتے بے حد تیزی سے روم سے نکلا۔ ایزل اس کی چوڑی پشت کو آنکھوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی تھی۔ اس وجیہہ مرد کی حواسوں پر چھا رہی خوشبو نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہی خوشبو ایزل کو اپنے آپ سے محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے وجود سے اٹھ رہی بھینی بھینی سی مہک جانے کیوں مگر دل کو مہکا رہی تھی۔ ایک کومپیل تھی جو کلی بنتی جا رہی تھی۔ گزری شب کی شاہ میر بیگ کی گستاخیاں یاد آتے ہی اس کے گال نئے سرے سے دہک اٹھے۔ حسین لب مسکراہٹ سے کھل اٹھے تھے۔ تہمینہ بیگم کی باتوں کا اثر وہ وجیہہ شخص جاتے جاتے اپنے ساتھ اس کے وجود سے کھینچتے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ کامیاب رہا تھا اس معصوم کے دل میں اپنی محبت ڈالنے میں۔ ہاں، وہ لڑکی اپنے آپ میں اسے محسوس کر رہی تھی اور یہی تو محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان خود میں سے محبوب کو تناشنا اپنی ذات سے نا آشنا ہو جاتا ہے۔ وہ قدم در قدم آگے بڑھی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے بے ساختہ ہی اس کے تکیے کو اٹھائے باہوں میں بھیجا تھا۔ کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، کوئی جھجک نہیں تھی۔ بھلا وہ کہاں اسے دیکھ رہا تھا؟ اس کے ہونٹ مسکائے جا رہے تھے اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھ دور کھڑی قسمت کھلکھلا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی انجان تھے کہ اصل امتحان تو اب شروع تھا۔ جہاں ایک کو بہت کچھ کھونا تھا تو ایک کو اپنا آپ اپنی ذات تک سے محروم ہونا تھا۔ محبت کی پہلی سیڑھی پر رکھے ان کے قدم بہت جلد جدا ہونے والے تھے۔ اس کی آنکھ ایک دم سے کھلی تھی، بوجھل نگاہیں جیسے ایک ہی دم سے اٹھی۔ اپنے بے حد قریب اپنی باہوں کے حصار میں قید سفینہ پر ٹھہر سی گئی۔ بخار کے سبب جسم میں تھکاوٹ سی ہو رہی تھی۔ یسال نے آنکھیں موندیں اور پھر ایک دم سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے بغور اپنے آپ میں سمٹی اس نازک سی جان کو دیکھا جس کو وہ خود میں بری طرح سے جکڑے سو رہا تھا۔ دماغ دھیرے دھیرے سے بیدار ہوا تھا اور پھر اسے ایک دم سے شرمندگی نے آن گھیرا۔ اپنا حصار ڈھیلا کیے وہ سیدھا لیٹے چھت کو گھورنے لگا۔ ایک دم سے زندگی بدل گئی تھی۔ جس باپ کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا آ رہا تھا آج وہی باپ اس کے لیے محض ایک بدنامی کا سبب بن کر رہ گیا تھا۔ ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں اولاد کے لیے وہ ہیرو ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے یسال ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے اصلی مقرہ چہرے سے بے بہرا رہا تھا، کیونکہ اس کا باپ تو شروع دن سے اس کا آئیڈیل رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بے اختیار بہتے اس کی کنپٹی میں جذب ہوا تھا جو سفینہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکا۔ وہ تڑپ اٹھی، ایک دم سے اٹھتی وہ اس کے قریب بیٹھی، اپنے بائیں ہاتھ کو اس کے چہرے پر پھیرتی متفکر سی پوچھ بیٹھی۔ یسال چونکا، سرخ آنکھوں سے اپنے پاس بیٹھی متفکر سی اپنی بیوی کو دیکھا
جو خود بھی کافی بیمار تھی، مگر شوہر کے غم کے آگے وہ اپنا غصہ، اپنی ناراضگی بھول بیٹھی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم اٹھی کیوں واپس سے لیٹ جاؤ؟ بے حد نرمی سے اپنا بھاری ہاتھ اس کے رخسار پر سہلاتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ سفینہ نے کھوجتی نگاہوں سے اس حسین مرد کو دیکھا جہاں کوئی تاثر نہیں تھا، اور پھر وہ سر کو خفیف سی جنبش دیتی اس کے چوڑے بازو پر سر رکھتی بے حد خاموشی سے لیٹی، خود میں سمٹنے لگی۔ تم سکون سے سو سکتی ہو، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، شوہر ہوں تمہارا، پرسکون رہو، وہ چھت کو گھورتا بے حد فارمل سے لہجے میں بولا تھا۔ سفینہ یکدم خجل سی ہوئی، اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے کچلنے لگی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سرکتے لمحات میں چھائی فسوں خیزی کو کم کرنے کی صحیح میں وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ یہ سال مکمل طور پر اس سے غافل بنا ہوا تھا، مگر دماغ اور دل کی ساری سریں اسی سے جڑی ہوئی تھیں۔ اس کی سانسوں کی گھٹتی بڑھتی ردھم یہ سال اختر کو اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات سے کافی بہتر ہو گئی ہے، تمہاری خاص ذمہ داری کا اثر ہے، ورنہ بخار اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا مجھے۔ اس کا اشارہ سفینہ لمحوں میں سمجھ گئی تھی، جبھی تو چہرہ لال انگارا ہوا تھا، زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ وہ کہاں اس کی سینے سے لگی تھی، بلکہ وہ تو خود اسے اپنے قریب کرتے باہوں میں بھیجے سکون سے سویا تھا، مگر یہ سب وہ کیسے کہہ دیتی؟ ایسی بے تکلفی بھلا کہاں رہی تھی اس رشتے میں؟ آپ کو بھوک لگی ہوگی، کچھ لاؤں؟ خشک حلق کو ترک کرتے اس نے نیا ششہ چھوڑا۔ مقصد اس سے قرار پانا تھا جو اسے بری طرح سے جگڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ کی سرسراہٹ سفینہ کے پہلو کو سہلا رہی تھی۔ سخت ٹھنڈ میں بھی سفینہ کا چہرہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، دو لفظی جواب تھا جس پر سفینہ کا منہ بری طرح سے بگڑا۔ تو پیاس تو لگی ہوگی، پانی لاؤں؟ چمکتی روشن نگاہوں سے کیا گیا سوال یسال کو گردن موڑنے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ اس کی وارننگ دیتی نگاہوں کو رخ اپنے آپ کو دیکھ وہ پھر سے دھیمی سے لہجے میں منمنائی۔ میری طلب کھانا پانی نہیں، بس تمہارا قرب ہے، چپ چاپ لیٹی رہو، مجھے یہ سکون سمیٹنا ہے تاکہ دل میں بھری بے سکونی نکل پائے۔ اس کے دیکھنے پر سفینہ نے پٹ سے آنکھیں ڈر سے بھینچی۔ یسال کے لب بے اختیار مسکرائے۔ اس نے جھکتے اپنے ہونٹ ان آنکھوں پر رکھے بھاری سرگوشی کی۔ سفینہ کو چپ سی لگی۔ جب مقابل نے استحقاق سے اس کا ہاتھ اپنی گردن کے گرد لپیٹتے اپنا چہرہ اسی گردن میں چھپائے آنکھیں موندی، وہ بے حس و حرکت پڑی اپنی دھڑکنوں میں دھڑکتی یسال اختر کی دھڑکنیں شمار کرتی رہی۔ ایزل، وہ ناشتے کے بعد روم میں آیا، اب آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ایزل صبح سے کچن میں گھسی تھی اور اب وہ اسے پاس نہ پاتے دھندلاتا ہوا لفٹ سے سیدھا نیچے آیا، اونچی آواز میں اسے پکار رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی تہمینہ بیگم بیٹے کی بے تابی پر کلس کر رہ گئی۔ کیا ہوا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ رضا کے لیے فروٹ جوس بنا رہی تھی جب شامیر دانت پیستا آگے بڑھا اور بنا اس کی بات کا جواب دیے اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ شامیر؟ ایزل خفت سی ملازمہ کو معنی خیزی سے خود پر ہنستا دیکھ مدھم سے لہجے میں التجائیہ ہوئی۔ گھر کے کام کاج کے لیے ملازمین کی فوج موجود ہے، تمہارا صرف ایک ہی کام ہے اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اور تم؟ وہ اسے لیے لفٹ میں داخل ہوا، ایک دم سے اسے لفٹ کی بیک ڈور سے پن کرتے وہ بے قرار سے لہجے میں بولتا اپنا بازو کا گھیرا تنگ کر گیا۔ ایزل نے بے ساختہ اس کے بازو کو تھاما۔ تم صرف میرے آس پاس رہا کرو، مدہوش سے لہجے میں کہتے اس نے ہونٹ ایزل کی شفاف گردن پر رکھے تو وہ جھرجھری سی لیتی دھڑکتے دل سے اسے خود سے دور کرنے لگی، جو بڑے مصروف سے انداز میں اس کے چلتے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کیے دوسرے سے ایزل کے جوڑے کو لمحوں میں کھول گیا۔ شامی، یہاں کوئی نہیں جو تمہیں دیکھ سکے،
اگر کسی نے یہ جرات کی بھی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ یہ مجھے کھلے ہوئے اچھے لگتے ہیں، مت باندھا کرو انہیں۔ وہ مدہوشی میں اس کے لمبے آبشار کو اپنی انگلیوں کی پھوروں سے سہلاتا گمگیر سے لہجے میں بولا تو ایک پل کو ایزل کا سانس سینے میں اٹک سا گیا۔ لفٹ جیسے ہی فلور پر رکی، شامل ذرا سا اس سے دور ہوا اور پھر اس کا نازک ہاتھ اپنے بھاری ہاتھ میں الجھائے وہ دوبارہ سے روم میں گیا۔ تہمینہ بیگم نفرت بھری نگاہوں سے ایزل کے وجود کو گھورتی بے بسی سے دانت پیستی رہ گئی۔ مجھے تھوڑا سا کام ہے، آج جلدی ہی واپس آؤں گا۔ میں نے ڈیزائنر سے کہا ہے وہ دن تک آ جائے گی، تم اچھے سے ڈریس سلیکٹ کر لینا۔ وہ واچ باندھتا اس کے حسین چہرے پر نگاہیں گاڑے بولا، مگر کیوں، مطلب ڈریسز کس لیے؟ ایزل ناسمجھی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی، جس پر مقابل کی نیلی آنکھیں مسکرائی۔ میرے دوست کی شادی ہے کل اور آج میں اسے پارٹی دینے والا ہوں۔ وہاں سب شامل بیگ کی وائف کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہاتھ ڈریسنگ مرر کے دائیں بائیں رکھتے ایزل کے گرد اپنا گہرا تنگ کر گیا، ذرا سا جھکتے ان حسین آنکھوں میں جھانکا جہاں اس کا اپنا عکس لہرا رہا تھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ایزل شامل بیگ سب سے زیادہ حسین لگے۔ وہ غمگین لہجے میں اسے اپنے دل کی فرمائش سے آگاہ کرتا ہونٹ اس کے گلابی گال پر رکھ گیا۔ مگر مجھے یہ سب پسند نہیں، وہ ایک دم سے بولی تو شامل چونکا، فوراً سے اسے آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھا، جس کا نازک سراپا گلابی رنگ کے سوٹ میں دھمک رہا تھا۔ اور کیوں پسند نہیں؟ اس کی دلچسپی بڑھی تھی، نیلی نگاہیں اشتیاق سے اس کے ہلتے لبوں پر اٹکی تھی۔ کیونکہ وہاں غیر مرد بھی ہوتے ہیں اور مجھے اتنے مردوں کے بیچ جانا پسند نہیں۔ ایزل نے نظریں جھکائے اپنے دل کی بات اس پر عیاں کی تھی۔ شامل بیگ کی نگاہیں ایک پل کو ٹھہری اور پھر وہ کئی ثانیے اس حسین مکھڑے کو نہارتا رہا۔ کیا ہوا؟ اس کا چپ رہنا ایزل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ فوراً سے غزالی آنکھیں پھیلائے حیرت اور بے چینی سے پوچھا، کچھ نہیں، جیسا میری جان کہے، مگر کل تو جانا لازمی ہے، کل اس کی شادی ہے، چاہے تھوڑی سی دیر کے لیے چلے جانا۔ ڈیزائنر آئے گی، جیسے کپڑے پہننا وہ سلیکٹ کر لینا۔ اوکے۔ شامل کا لہجہ پہلے کی طرح ہی میٹھا اور مدھم تھا، اس کی نرمی، چاہت، نرماہٹ، یہ سب کچھ ایزل کے گرد دھاگے کی طرح لپٹتا جا رہا تھا۔ باقی دھڑکنیں تو کب سے اس کے نام پر دھڑکتی بے بس کر چکی تھی اسے۔ گڈ بائے تو وش کر دو۔ وہ بیگ اٹھائے معصومیت سے اس کے چہرے کے قریب ہوا، نیلی حسین آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ ایزل کے حسین لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اس نے ہچکتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ شامل بیگ ان نازک پنکھڑیوں کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتا آنکھیں بند کیے سکون اپنے اندر اتارنے لگا۔ واپس آ کر سکھاؤں گا تمہیں اچھے سے کیسے بائے کرتے ہیں، فی الحال تو مجھے باہر تک چھوڑ آؤ، ورنہ بے حد مشکل ہے کہ میں یہاں سے جا پاؤں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل کو اس کی ادا پر ہنسی آئی۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی اس کے بازو میں اپنا نازک ہاتھ ڈالے اس کے سینے سے جا لگی۔ شامل نے عقیدت سے اپنے لب اس کے سر پر رکھے، اپنا مضبوط حصار اس کے گرد باندھتا اور پھر سے باہر کی طرف بڑھا۔ میر، وہ بھی روم سے نکلا ہی تھا کہ جب ایک دم سے رباب بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آن لگی۔ ایزل کا ہاتھ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، دونوں کے مسکراتے چہرے ایک دم سے اترے تھے۔ شامل تو بے حس و حرکت رہ گیا تھا۔ رباب کا یوں اچانک سے آنا اور اس کے سینے سے لگنا، وہ جھٹکے سے مڑا، آنکھیں پھیلائے ایزل کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے رباب کو صاف نگاہوں سے دیکھتی کمرے میں بند ہوئی تھی۔ روبی؟ وہ صاف نگاہوں سے بند دروازے کو گھورتا لمحوں کے ہزارویں حصے میں ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اپنے سینے سے لپٹی رباب کو اس کے دونوں بازوؤں سے تھامے شامل نے ضبط سے اسے خود سے دور کیا۔ رباب حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب شامل بیگ نے اسے خود سے دور کیا تھا، مطلب رباب کی انسلٹ۔ غصے کے سبب اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ پڑا تھا، مگر وہ اپنے آپ پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ سجائے پھر سے اس کے قریب ہوئی۔
بڑے ہی دلربانہ انداز میں اپنے بازوں کا ہار اس حسین مرد کی گردن میں باندھے وہ اعتماد سے اس کی نیلی سحر طاری کرتی خوبصورت نگاہوں میں دیکھے گئی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا میر، از دیٹ ٹرو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بڑے ہی دلربانہ انداز میں اس کے رخسار پر پھیرتی گویا ہوئی۔ شاہ میر کا چہرہ بے تاثر تھا، وہیں اس کی دھڑکنوں کی ردھم سنتی رباب دل و جان سے مسکراتے اپنے لپسٹک سے سجے سرخ ہونٹ کو دانتوں تلے دبا گئی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ مجھے تمہارا آنا پسند نہیں آیا؟ شاہ میر کا بھاری ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹتا لمحوں میں سے خود میں بھیج گیا۔ اپنی تیکھی سکواں ناک کو رباب کے رخسار سے سلاتے وہ بہکے سے لہجے میں سرگوشی نما انداز میں بولا۔ وہیں رباب اس کے پرانے انداز پر دل و جان سے مسرور ہوئی، خود سے اس کے لبوں کو چھوتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بس ٹیسٹ لے رہی تھی کہ شاید اپنا سو کالڈ وائف کے آنے کے بعد تم اپنی ایک عادت منگیتر کو بھول تو نہیں گئے؟ رباب کا لہجہ مسرور سا تھا۔ شاہ میر بیگ کا وہی پہلا روپ اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ او کم آن ڈارلنگ، میں شاہ میر بیگ ہوں، مجھے بدلنا نہیں آتا۔ ہاں مگر جس چیز کا ایڈکٹ ہو جاؤں اسے ضرور بدل دیتا ہوں۔ یو نو واٹ آئی مین۔ شاہ میر بڑے ہی بے باک سے لہجے میں اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کرتے اپنے ہونٹ رباب کی تھوڑی پر رکھ گیا۔ ہاں 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 ہاں، میں جانتی ہوں تمہیں، تم ون پیس ہو اور صرف میرے ہو۔ رباب کی مسرور سی کھلکھلاہٹ پر مقابل کے گال پر ابھرتے گڑھے مزید گہرے ہوئے تھے۔ اس کی حسین آنکھیں رباب کے قاتل سراپے کو صحیح معنوں میں سراہ رہی تھی۔ شاہ میر بیگ جس سوسائٹی میں رہتا تھا وہ اس سوسائٹی کی ایک کوئین تھی۔ اپنی اداؤں، اپنے حسن سے لمحوں میں کسی بھی مرد کو بآسانی بہکا سکتی تھی وہ۔ شاہ میر بیگ تو شروع سے ہی اس کے حسن کا دیوانہ رہا تھا۔ شاہ میر کا بھاری ہاتھ اس کی پشت کو سہلاتا رباب کو مسرور کر رہا تھا، وہیں وہ اسے ساتھ لگائے ایک روم میں گیا، دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ ویسے یہ ایڈکٹ کب تک رہے گی تمہاری زندگی میں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتی اپنے شارٹ کوٹ جو بمشکل سے اس کے پیٹ کو ڈھانپ رہا تھا اسے اتارتی اپنی کمر تک جاتے سلکی بالوں کو جھٹکتے بولی۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے ڈارلنگ، اور تم ابھی اسے بند کرنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ واپس مڑا تو اس کے ہاتھ میں وائن کے 2 گلاس تھے۔ وہ ایک گلاس رباب کے سامنے کرتا اس کے بے حد قریب بیٹھا اور بڑے ہی پرجوش سے لہجے میں بولا، مگر میں تو یہاں تمہارے ساتھ رہنے کو آئی ہوں میر۔ رباب کا چہرہ اتر سا گیا، فوراً سے اس کے ہاتھ کو تھامے وہ معصومانہ لہجے میں بولی۔ شاہ میر کی نیلی نگاہوں میں سرخی تیرنے لگی۔ ڈارلنگ تم یہیں رہو گی میرے پاس، مگر کچھ دن کے لیے جو جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو، سمجھ گئی نا میرا مطلب؟ وہ اس کے نچلے ہونٹ کو چھوتا بے حد رازداری سے بولا تھا۔ رباب نے فوراً سے ایک بھرپور مسکراہٹ پیش کرتے سر کو ہاں میں ہلایا۔ ایک کام کرنا، آج رات پارٹی ہے، تم تیار رہنا، ایک ساتھ جائیں گے، اوکے؟ وہ وائن ختم کرتے بڑے ہی پرجوش سے لہجے میں بولا۔ رباب کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوکے ڈن، تم جلدی سے واپس آؤ، مجھے اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ باہر جانے لگا جب وہ اس کے سینے سے لگتی فرمائشی لہجے میں بولی، فکر مت کرو، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ شاہ میر محبت سے اس کے گال پر لب رکھتے کمرے سے نکلا تھا۔ پیچھے وہ کافی دیر تک اس کی پشت کو دیکھتی اپنے ہونٹوں کو چھوتی رہی جہاں ابھی تک شاہ میر بیگ کا لمس موجود تھا۔ یہ سال وہ کب سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی جو صبح سے سویا اب بھی کافی گہری نیند میں تھا۔ سفینہ نے ایک نگاہ دیوار گرد بڑی سی گھڑی پر ڈالی جہاں دن کے 12 بج رہے تھے۔ ذکیہ بیگم کا سوچتے ہی اس کا چہرہ شرمندگی اور خجل سے سرخ پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت تک وہ جاگ چکی ہوں گی۔ پرویز کی موت اور اوپر سے محلے والوں کی بے رخی کے سبب وہ کل سے بے حد سنجیدہ اور خاموش سی ہو گئی تھی۔ یہ سال پلیز اٹھ جائیں، کافی دیر ہو چکی ہے، اور اب تک تو خالہ جاگ چکی ہوں گی۔ سفینہ نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے نکالتے بے بس سے لہجے میں کہا تھا۔ یہ سال کے وجود میں ہلکی سی ہلچل اس کی نیند ٹوٹنے کی خمازی تھی۔ جبھی سفینہ شکر کا سانس بھرتی جلدی سے بیڈ سے اتری اور واش روم سے منہ دھوتے وہ باہر نکلی تو یہ سال بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانے کے لیے کچھ بناتی ہوں۔
وہ ٹاول سے چہرہ تھپتھپاتی اجرت سے باہر نکلنے لگی جب یسال نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ چونکی، ماتھے پر بالوں کا جال ڈالے اس نے حیرانگی سے اس حسین شخص کو دیکھا جو 2 قدموں کے فاصلے پر ٹھہرا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے پرحدت بھرے مضبوط ہاتھوں میں قید کر گیا۔ کسی کام کی ضرورت نہیں، ابھی طبیعت سنبھلی ہے، میں کچھ لاتا ہوں باہر سے۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں محبت کا عنصر نمایاں تھا جسے وہ فکرمند ہوا اس کے لیے۔ اتنے سارے عرصے میں آج پہلی بار اس کی فکر سفینہ کو اپنے لیے خاص لگی تھی، کیونکہ آج وہ محسوس کر پائی تھی کہ وہ اپنے بچے کی نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے بھی فکرمند تھا۔ تم امی کو دیکھو اور کوشش کرو کہ وہ کوئی بات کریں، ان کا دھیان بھٹکانا، اوکے؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو تھپکتے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے روم سے باہر نکلا۔ سفینہ ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتی ذکیہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ایزل، وہ صبح سے روم میں بند خاصی بے چین تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی رباب کا شاہمیر کے سینے سے آن لگنا اسے بھولا نہیں تھا۔ وہ ایک بار بھی آ کر نہیں دیکھا کہ وہ مر گئی ہے بھی کہ زندہ ہے۔ انہی سوچوں میں اپنے آپ سے لڑتی وہ رونے کا مشغلہ نبھا رہی تھی جب رضا پیلس میں رباب اور تہمینہ بیگم کی سرشاری پر چونکتے اور پھر ایزل کو ڈھونڈتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں آئے۔ جی انکل، وہ ہڑبڑاہٹ میں آنکھیں صاف کرتی فوراً سے جگہ سے اٹھی۔ رضا کی نگاہیں باریک بینی سے اس کی حالت کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ آپ اندر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ چلتے اس کے قریب گئے، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار لاڈ سے پوچھا۔ ایزل کو نئے سرے سے رونا آیا، مگر وہ روتی تو کیوں؟ بس ایسے ہی۔ وہ مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتی مسکرائی تو رضا نے خفیف سا سر کو ہاں میں ہلایا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ ان کا اگلا سوال ایزل کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ وہ بھوک نہیں ابھی۔ وہ رخ پھیرے شرمندہ سی ہوتے بولی تو رضا نے سرد سانس فضا کے سپرد کی۔ اگر بھوک مرنے کا سبب رباب ہے تو پھر آپ بالکل غلط ہیں۔ وہ گھما پھرا کر بات نہیں کرتے تھے۔ ایزل نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور فوراً سے لب دانتوں تلے دبائے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شاہمیر نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ اپنی مرضی سے لیا ہے۔ رباب اس کی منگیتر ضرور تھی مگر آپ اس کی بیوی ہیں اور یہ بات ثابت کریں کہ اس گھر اور اس کے گھر کے وارث کی زندگی میں آپ کا کیا مقام ہے۔ رضا چاہتے تھے کہ اب کسی بھی طور رباب کا چیپٹر کلوز ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایزل جاوید اختر ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی عورت سے اپنے شوہر کے لیے لڑ جاتی۔ حقیقتاً اگر یہ کہا جائے کہ وہ ڈرتی تھی شاہمیر بیگ کے بدلنے سے تو یہ کہنا غلط نہیں تھا۔ انکل آپ مجھے امی کے پاس بھیج دیں، اس نے آنسوؤں کا گولہ حلق سے نگلتے بمشکل سے کہا تھا۔ وہ شاہمیر کی کسی اپارٹمنٹ میں ہیں، وہ فوری طور پر بولی تھی۔ اپنے دل کی خوفزدہ حالت میں اس پہلا خیال ہی ماں کی گود کا آیا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں مگر شاہمیر غصہ ہوگا۔ رضا نے اسے صاف صاف بتایا کیونکہ وہ آفس جاتے ہوئے انہیں سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ ایزل کسی بھی طور اکیلی گھر سے نہ نکلے۔ اس سے میں بات کر لوں گی، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ ایزل کا لہجہ منت بھرا تھا۔ رضا نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ اچھا بیٹا آپ آؤ، میں وقاص سے کہتا ہوں آپ کو چھوڑ آئے گا۔ رضا نے چاروں ناچار حامی بھری تو ایزل مطمئن سی ہوئی۔ امی کھانا کھا لیں۔ وہ میز پر رکھے کھانے پر ایک نگاہ ڈالے بے بسی سے بولا تھا۔ ذکیہ بیگم بس خاموشی سے ایک ساخت بت بنی بیٹھی تھی۔ ان کی حالت یسال کو تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھا ان کے پاس گھٹنوں میں بیٹھا۔ امی کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ کیا چاہتی ہیں مجھے بتائیں، کس چیز سے آپ کی تکلیف کم ہوگی؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ جس ماں کا زیادہ بولنا اسے برا لگتا تھا آج اس ماں کی خاموشی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ یسال نے ان کے ہاتھ کو تھامے عاجزانہ منت بھرے لہجے میں کہتے بوسہ دیا۔ سفینہ خود بوجھل سے دل کے ساتھ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے نرگس کے پاس لے چلو ایک بار۔ کل سے وہ خاموش بیٹھی اب جب بولی تو ان کی بات پر یسال کئی لمحے دم سادے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بہت پہلے سے ہی نرگس بیگم اور حمزہ کا پتہ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شاہمیر کے پاس محفوظ ہیں، اسی لیے ان سے دور رہا تھا وہ، مگر وہ غافل نہیں رہا ان سے۔ چلیں
وہ ایک دم سے اٹھا بے تاثر لہجے میں کہتے ان کا ہاتھ تھاما۔ میں تو کب سے کہہ رہی تھی شامر سے کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے تم سے، مگر اس نے تو صاف کہا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ خود رباب سے بات کرے گا اور پھر دھوم دھام سے شادی کرے گا، کیونکہ ابھی گھر میں بڑا کچرا بھی تو نکالنا ہے۔ سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ حسین لڑکی سوگوار سی بے حد خوفزدہ سی کمرے سے نکلی تھی۔ اسے دیکھتے ہی تہمینہ بیگم نے ہنستے ہوئے پاس بیٹھی رباب سے کہا، جس نے گردن موڑے سادہ سی شارٹ فراک میں ملبوس اس حسن کی دیوی کو دیکھا۔ وہ واقعی بے حد حسین تھی، یہ ماننے میں اسے کوئی عار نہیں تھا، اور اگر شامر بیگ جیسے لاجواب مرد کی نگاہیں اس پر اٹکی تھی تو خوب اٹکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ایزل کے حسن کو سراہے بنا نہ رہ سکی۔ آنٹی اب آ گئی ہوں نا تو شادی کر ہی لیں گے، ویسے بھی میر تو ریڈی ہی تھا، میں ہی حامی نہیں بھر رہی تھی، ورنہ وہ پچھلے ہفتے گیا تھا میرے پاس UK۔ بے حد پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس چلتا تو اسی وقت شادی کر لیتا، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ ابھی کچھ دن انجوائے کر لو، اور دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک تھی، اب تک اس کی انجوائمنٹ ہو چکی ہوگی اور اب ہم شادی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے سلکی حسین بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی مسکراتے ہوئے بولی تو ایزل کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ آنکھوں پر ٹھہرے بے مول آنسوئیں ستمگر کا سنتے ہی بہنے کو بیتاب ہوئے تھے۔ اپنی پانی بھری نم غزالی آنکھیں اٹھائے ایک پل کو رباب کو دیکھا، وہ واقعی حسین تھی۔ ریڈ کلر کی شارٹ شرٹ، کھلے بال، خوبصورتی سے میک اپ سے سجا چہرہ، ٹائٹ جینز، اونچی ہیل، وہ واقعی شامر بیگ کے برابر کی تھی۔ ایک ٹیس سی اس کے دل میں اٹھی تھی، وہ ایک دم سے بھاگتی وہاں سے باہر کو نکلی تھی۔ ویسے آنٹی لڑکی کافی زیادہ خوبصورت ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ آنکھوں سے اوجھل ہوتے ایزل کے سفید آنچل کو دیکھتی وہ تہمینہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ بہت زیادہ، تم رہنے ہی دو اسے، نفرت سے کہتی وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ اسے آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر وہ ہنوز خاموش تھی۔ نرگس بیگم تو ایزل کے اچانک آمد اوپر سے اس کی خاموشی پر خوفزدہ سی ہو کر رہ گئی تھیں، مگر ان کا بار بار پوچھنے کے باوجود بھی وہ بس خاموش لیٹی تھی۔ حنزہ تو بہن کے آنے پر بے حد خوش تھی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایزل کی خاموشی کے سبب نرگس بیگم کے کہنے پر کمرے سے چلی گئی۔ ایزل میری جان، میں ماں ہوں نا تمہاری، مجھے نہیں بتاؤ گی کیا ہوا ہے؟ اس کی تھوڑی کو پکڑتے وہ بے چینی سے گویا ہوئی، تو ایزل نے نم نگاہیں اٹھائے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی مجھے کچھ نہیں ہوا، بس وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی اپنی ماں کو عمر کے اس حصے میں وہ اپنی وجہ سے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ماں تھی، خدا نے ہر ماں کا دل اتنا ہی موم رکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، اسی لیے تو ایزل انہیں اپنی وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی بس وہ شامر کی منگیتر آئی ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کا آنا۔ وہ نگاہیں جھکائے اپنی بے چینی کی وجہ اپنی ماں کے سامنے عیاں کر گئی تھی۔ نرگس بیگم نے ماتھے پہ شکنے ڈالے ایزل کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں۔ بیٹا تمہیں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتی نرگس بیگم سنجیدگی سے گویا ہوئی، مگر امی میں کیا کرتی وہاں، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، شامر کی امی کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں، مجھے عجیب سا لگتا ہے وہاں پر۔ ایزل نے بے حد بے چینی سے اپنی کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ ایزل میری جان، وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، تمہارا اپنا گھر، میری جان، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو گی تو کبھی بھی عجیب نہیں لگے گا، اور شامر کی ماں تمہاری ماں ہے میری جان، ان کے دل کو جیتنے کی کوشش کرو، میں جانتی ہوں شامر کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے چاہت دیکھی ہے میں نے، مگر اپنے گھر کو جوڑے رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر آج وہ لڑکی آئی ہے، کیا پتہ کل کو کوئی اور آئے تو کیا تم چھوڑ دو گی اپنا حق؟ وہ کافی رسان سے اسے سمجھا رہی تھی، اور ایزل مبہوت سی انہیں دیکھ کر اور سن رہی تھی۔ اس بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر وہ لڑکی تو رہنے کے لیے آئی ہے امی، میں کیسے اسے نکالوں؟ اس کی آنکھوں میں جلن کی سرخی ابھری تھی، حسین چہرہ غصے کے سبب سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نرگس بیگم نے بے ساختہ جھکتے اس کی پیشانی کو چوما۔ اللہ میری جان کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ان کی تعریفی کلمات پر وہ لمحوں میں غصہ بھولے بلش ہوئی تھی، جس پر انہیں بے ساختہ پیار آیا۔
اب یہ تو تمہیں دیکھنا پڑے گا میری جان کہ تم کس طرح سے اپنے شوہر اور اپنے گھر سے اس لڑکی کو دور رکھو گی، کیونکہ یہ تمہاری لڑائی ہے جسے تم نے خود لڑنا ہے۔ ان کی باتیں ایزل کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ گئیں۔ وہ لمحوں میں پرسکون ہوتی کسی گہری سوچ میں مبتلا ہوئی تھی۔ مسٹر شامیر، یہ پروجیکٹ آپ کے ڈیڈ ہینڈل کر رہے تھے، مگر آپ… مسٹر چوہان ایک منٹ کو رکے اور پھر سے سربراہی کرسی پر اپنی شاہانہ وجاہت سے براجمان شامیر رضا بیگ کو دیکھا، جس کی نیلی آنکھیں بے تاثر نگاہیں انہی پر اٹکی تھیں۔ آپ اس ڈیل کو ہینڈل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرئنس بالکل بھی نہیں۔ آخری الفاظ کہتے ان کا لہجہ تنزیہ ہوا تھا، جسے شامیر بیگ کے علاوہ میٹنگ میں موجود باقی کے تمام فارنرز نے بخوبی نوٹ کیا۔ ایکسکیوز می مسٹر چوہان، میں شامیر بیگ ہوں۔ میں کوئی بھی کام ایکسپیرئنس کی بیس پر نہیں بلکہ گٹس پر کرتا ہوں، اور آئی تھنک مجھے اپنی قابلیت کا کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور رہی بات ڈیل کی، تو پچھلے 10 منٹ میں آپ کے سارے پروجیکٹ کو ریڈ کر چکا ہوں۔ وہ ٹھہرے مگر سرد لہجے میں بولتا وہاں موجود ہر کسی کو مبہوت کر رہا تھا۔ اس کا الفاظ کا چناؤ قابل دید تھا۔ اور سوری ٹو سے مسٹر چوہان، میرے ڈیڈ آپ کو اس پروجیکٹ پر 50% دینے کو تیار تھے، مگر میں آپ کو 20 بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے آخری الفاظ کہتے ہونٹوں کو موڑا اور لبوں پر طنزیہ مسکان سجائے کندھے اچکا دیے۔ میٹنگ ہال میں یکدم سختہ سا طاری ہوا تھا۔ مسٹر رضا بیگ یہ میٹنگ فکس کر چکے ہیں، آج فائنل امپروومنٹ تھی۔ مسٹر شامیر، آپ کے پاس میری کمپنی سے اچھا کوئی پتہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ بھاپ اڑتے چہرے کے ساتھ مسٹر چوہان نے کرخت لہجے میں اپنے ڈیل کی مضبوطی کی یقین دہانی کروائی، جس پر وہ حسین مرد ایک پل کو ہنسا اور پھر پیچھے کھڑے اپنے ایم ڈی کو اشارہ کیا، جو لمحوں میں بھاگتا آگے آیا اور اپنے ہاتھ میں موجود فائل شامیر کو تھمائی۔ یہ پروجیکٹ ایس ایم رائٹس انڈسٹری کو خود سے تیار کیا گیا ہے۔ آلموسٹ ورک ڈن ہے۔ آپ سب ایکسپیرئنس ہولڈرز سے ریکویسٹ ہے کہ اس پروجیکٹ کو چیک کریں۔ یہ پروجیکٹ میں نے تیار کیا ہے اور اگر آپ سب کو پسند آیا تو ہم اسے لے کر آگے چلیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، وقاص تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی شامیر کی زبان کو بریک لگا۔ سر وہ میم… وقاص گہرے سانس لیتا بمشکل سے بول پایا تھا جب اگلے ہی لمحے شامیر بیگ کا چہرہ حد درجہ سپاٹ، حد درجہ سنجیدہ ہوا۔ واٹ دی ہیل! کیا ہوا ایزل کو؟ وہ جھٹکے سے جگہ سے اٹھا، غصے سے اس کا گریبان کو تھامے بولا، وہ میم اپنی ماں سے ملنے۔ چٹاخ! کس سے پوچھ کر تم اسے لے کر گئے وہاں؟ ڈیم اٹ! غصے سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتا وہ بھپرے شیر بنا دھاڑا۔ میٹنگ ہال میں ایک دم سے افراتفری پھیل گئی۔ وہاں موجود لوگ حیرت سے شامیر بیگ کو دیکھ رہے تھے، جو اس وقت اپنے آپے سے باہر ہوا پڑا تھا۔ اگر اسے کچھ ہوا نا وقاص، تو آئی سویئر تیری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اسے پیچھے کو دھکا دیتے وہ غضبناک لہجے میں دھاڑا، اگلے ہی لمحے بھاگتے روم سے باہر نکلا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔